السلام علیکم دوستو، آج جو ٹاپک لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوئی ہوں اس کا عنوان ہے روزہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ تو اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جس کا عنوان ہے روزہ۔ دین اسلام میں تیسری بنیادی عبادت روزہ ہے۔ روزے کے لیے اصل عربی زبان صوم استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں روزہ رکھنا۔ قرآن و حدیث میں یہ دونوں لفظ صوم اور صیام استعمال ہوئے ہیں۔ روزہ بھی ایک فارسی لفظ ہے اور بعض دوسری اصطلاحات کی طرح یہ لفظ بھی اس طرح صوم کے ہم معنی اور مترادف ہے۔ اسی کے ساتھ ہم روزے کی اہمیت کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ روزہ رکھنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں روزوں کے لیے ماہ رمضان کا تعین کر دیا ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی ہے کہ رمضان المبارک کا نزول قرآن سے تعلق کی اہمیت دیتا ہے۔ قرآن کریم نے روزے کے تمام بنیادی ضروری احکام مثلاً سفر، بیماری اور اوقات روزہ وغیرہ بیان کر دیے ہیں۔ رمضان کے روزے پہلی دفعہ 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اس وقت سے لے کر آخر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال نہ صرف روزے رکھے اور رکھائے بلکہ نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزے کو بھی ایک اجتماعی نظام کی صورت دی۔ اس کی سب سے نمایاں خصوصیات ہیں سحری کھانے کے لیے اٹھنا، رات کو قرآن کریم سننے کے لیے زائد رکعات نماز پڑھنا جسے ہم تراویح کہتے ہیں، صدقۃ الفطر، رمضان کے اختتام پر ضرورت مندوں کو روٹی پہنچانا، عید الفطر کی محض تقریبات ہی نہیں بلکہ نماز کا بھی اہتمام ہے۔ رمضان شریف کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے اور اس کے آغاز اور اہتمام کا دار و مدار روایت ہلال چاند دیکھنے پر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس روایت کے بارے میں بلکہ روزے کے دیگر ضروری احکام اور اس کے مقاصد کو بھی نہایت وضاحت سے سمجھایا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کی طرح روزے کی ان تفصیلات سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روزہ پہلی امتوں میں بھی فرض عبادت کے طور پر رائج تھا اور آج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ لیکن اسلامی روزے میں یوں تو اور بھی بہت سی زائد خوبیاں ہیں، مگر سال کا پورا ایک مہینہ اور وہ بھی اجتماعی نظم کے ساتھ روزے رکھیں کی تو دنیا بھر میں کہیں مثالیں نہیں ملتی۔ رمضان المبارک اپنے اس اجتماعی رنگ کی وجہ سے تمام عالم اسلام میں نیکی کا میلہ بن جاتا ہے۔ محلوں سے لے کر جھونپڑیوں تک اور شہروں سے لے کر دور آفتاب گاؤں تک ہر جگہ رمضان المبارک اپنی ایک شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزے رکھنے کے لیے ایک مناسب اور سازگار ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں تو آدمی آر کے خوف سے بھی روزہ رکھ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ چیز بھی اس کے اندر کسی تبدیلی کا باعث بن جائے۔ روزے کے مقاصد: کھانے پینے سے بچنا روزے کی ظاہری صورت ہے، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، مگر کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کو ہر طرح کی بری باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے۔ کہتے ہیں ایسے روزے دار ہوتے ہیں جنہیں انہیں کے روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ روزہ اور رمضان مبارک صرف نیگیٹو پہلو نہیں رکھتا جس میں صرف مت کرو پر زور دو۔ اس کی پہلی ایجاد ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے۔ یہاں بہت سی نیکیوں کے لیے ضرورت موجود ہے۔ نماز نوافل، تلاوت قرآن، خیرات اور صدقہ۔ الغرض اس مہینے میں ہر طرح کی نیکی بکثرت کرنے اور ہر طرح کی برائی سے باز رہنے کے احکام دیے گئے ہیں۔ روزے کے عام فوائد مثلاً صحت پر اچھے اثرات، جفا کشی اور صحت کوشی کی تربیت، غریبوں کی بھوک کا احساس وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست اور بجا ہیں، مگر دوسری عبادت کی طرح روزہ بھی اپنے رب سے براہ راست رابطے کی ایک صورت ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی کو ہر وقت یہ احساس ہوتا اور ہونا چاہیے کہ اللہ کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علیحدگی میں بھی جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہرگز کھانے پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی ہے اپنا احتساب خود کرنا، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے گئے۔ رمضان کے متفرق احکام: مسافر یا بیمار یا کوئی اور شرعی عذر
رکھنے والا مرد یا عورت کی رمضان میں وہ فوت ہو جانے والے روزوں کی قضا بعد میں دینا یعنی قضا روزے رکھنا اس طرح واجب ہے جس طرح خود رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ رمضان کے روزے رکھ کر جانتے بوجھتے ہوئے توڑنے سے 60 دن کے روزے رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ بھول اور نسیان سے کچھ کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے احترام کی دیدہ دلیری سے خلاف ورزی کرنا سخت گناہ ہے۔ کفارہ اور نذر کے روزے بھی قضا روزوں کی طرح واجب ہوتے ہیں۔ یہ قمری مہینے کی 13، 14، 15 ایام، 19 ذی الحج، حج کا دن اور ہر پیر، سوموار، جمعرات کا روزہ رکھنا متحسب یعنی اچھا اور بہتر ہے۔ دونوں عیدوں کے دن ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحج کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزوں کی ان اقسام کے اپنے کچھ احکام اور مسائل ہیں۔ یہاں ہمارا مقصد صرف آپ کو صرف روزے کی اہمیت اور اس کے ضروری متعلقہ احکام اور روزے کے مقاصد اور الغرض اس سے آگاہ کرنا تھا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا آپ کو خوش اور سلامت رکھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔